میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کا اسلحہ ختم ہوگا، کفر کی طاقتیں تھک جائیں گی، مگر میرے فلسطینی بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ فلسطین کا ایک ایک بچہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جس طرح لڑ رہا ہے، دوسری طرف یہود کا، صہیون کا اسلحہ اور پیچھے ساری کفر کی طاقتیں، اس کے باوجود کہیں اکیلا صہیونی یہودی سپاہی بندوق کے بغیر ایک منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی جگہ بھی پہرا دینے کے لیے اکیلا ڈرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دھکے دے کے گرا کے بھاگ جاتی ہیں، ان کے چلتے فائر سے ڈر نہیں۔ اس سلسلہ میں نے بڑا تلاش کیا اور یہ خصوصی تحفہ ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور یہ گارنٹی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ فلسطین کا مسلمان کبھی ہار نہیں سکتا۔ یہ علم غیب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کے پیش نظر بیت المقدس کی فضاؤں میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی۔ یہ مسند ابی یعلا ہے، جلد نمبر 5، مسند ابی یعلا، حدیث نمبر 6386 نمبر ہے۔ راوی اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو اس کے تقاضے کے مطابق صرف وہی مسلمان پڑھ سکتا ہے اس دور میں جو اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی کا پیروکار ہو، جن کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو معاذاللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، کل کی خبر نہیں، وہ اتنی لمبا قیامت تک کے لحاظ سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فلسطینیوں کے بارے میں فرما گئے، وہ کیسے مانے اور کیسے بیان کرے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال اصابۃ من امتی، میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت، اصابہ کہتے ہیں جماعت کو، کیا کرے گی؟ یقاتلون علی ابواب دمشق، دمشق جو شام کا دارالحکومت ہے، دمشق کے دروازوں پر کھڑے ہو کر وہ باطل سے لڑیں گے، وما حولہ، اور جو اس کے آس پاس کا ایریا ہے، وعلی ابواب بیت المقدس، یعنی درمیان میں سے جو معطوف ہے اس کو ہٹانے سے جملہ یوں بنے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس وما حولہ، ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت بیت المقدس اور اس کے ارد گرد، بیت المقدس کے دروازوں پر اور جو اس کے ارد گرد ایریا ہے، ہمیشہ میری ایک امت برسرے پیکار رہے گی۔ یقاتلون، وہ لڑیں گے، کتنے سال، کتنی صدیاں؟ سرکار فرماتے ہیں الی ان تقوم الساعہ، قیامت آنے تک۔ اے فلسطین کے مجاہدوں، یہ بشارت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، فرمایا ہمیشہ۔ اب میں نے جو شروع میں کہا کہ جو سنی ہوگا وہ بیان کرے گا، ہمیشہ 14 صدیوں تو گزر گئی اور آگے قیامت تک جن کا دین یہ ہے کہ انہیں کل کی خبر نہیں، وہ کس منہ سے یہ حدیث سنائے؟ لا تزال اصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس وما حولہ، بیت المقدس اور اس کے ارد گرد جتنا ایریا ہے، وہاں میری امت کا ایک گروہ، ایک لشکر ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا، یعنی قتال بالسیف یا جو بھی جس زمانے کا اسلحہ ہوگا۔ آگے یہ ہے اصل وجہ فلسطینیوں کے حوصلے کی، اور یہ صداقت ہے میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب کی، اور یہ خطبہ ہے ختم نبوت کا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یضرہم خذلان من خذلہم، لا یضرہم، لا یضرہم، لا یضرہم، اور ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں بیت المقدس کی تحفظ کا جہاد کرے گی۔ لا یضرہم،
انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ضرر نقصان. لا یضرہم خذلان من خذلہم. جو انہیں رسوا کرنے کے لیے ان پہ بمباری کرے گا، انہیں رسوا کرنے کی نیت سے ان کے مکان گرائے گا، رسوا کرنے کی نیت سے ان پہ گولیاں چلائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رسوائی کے ارادے کرنے والے کی ان ساری کوششوں سے میری اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب اس پر نقصان نہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ شہید نہیں ہوں، یہ نہیں کہ جب میزائل لگے تو ان کے مکان نہیں گریں گے، یہ مطلب نہیں کہ ان کے جنازے نہیں اٹھیں گے. لا یضرہم خذلان من خذلہم ظاہرین علی الحق. یہ جملہ اگلا بول کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کا اسلحہ ختم ہوگا، کفر کی طاقتیں تھک جائیں گی، مگر میرے فلسطینی بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہوں گے. دیکھو صداقت. لا یضرہم شکست، یہ نہیں کہ شہید ہونا. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست کھا گئے تھے؟ شہید ہوئے مگر شکست نہیں کھائی. لا یضرہم خذلان من خذلہم. فرمایا انہیں جو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں گے ان کی ساری یورشیں ان فلسطینیوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی. ظاہرین علی الحق. رات کو بمباری برداشت کر کے صبح پھر اٹھ کے عید پڑھنا شروع کر دیں گے. لا یضرہم. دیکھو سرکار کی خبریں اور کتنا لطف ملے گا. میں نے اگلے دن عربی تقریر میں فلسطینیوں کو کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی صدورکم و الی جہادکم، کہ سرکار دل دیکھ رہے تھے، ورنہ تھوڑی سی جھٹکا لگے تو کہہ دیتے ہیں اب کوئی سارے اسلام کا ٹھیکہ کوئی ہم نے تو نہیں لیا ہوا، باقی آ نہیں رہے، ہم کیوں بچے مروائیں، آگے اتنے لاکھوں مروا دیے ہیں، ہم گزارا کرتے ہیں، آدھی ان کو دے دیتے ہیں، آدھی خود لے لیتے ہیں. لیکن فلسطینی لاکھوں جنازے اٹھا کے بھی کہتا ہے ہم انچ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیں گے. القدس 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 اے للفلسطینیین، کہ بیت المقدس فلسطینیوں کا ہے، فلسطینیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے آسمانوں کی طرف سفر معراج میں آغاز کیا، جماعت کرائی انبیاء علیہ السلام کو. ہاں تو غزہ کی پٹی جہاں بمباری ہو رہی ہے اس کا تو نام ہی غزہ بنی ہاشم ہے، سرکار کے آباء و اجداد کا ایریا ہے غزہ بنی ہاشم. اس پر میں نے کافی پہلے غزہ لولہان کے نام سے لکھا تھا. جس وقت اس صلح کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک تو ہے علمی طور پر یعنی ایک شخص کا جب صحابی ہونا ثابت ہے تو پھر اس پہ طعن کرنا جائز نہیں. پھر جب ایک صحابی اس چیز کا مصداق بن رہا ہے کہ کی تحسین کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، تو اب جب اسی چیز پہ طعن کیا جائے گا تو صحابیت پر طعن علیحدہ جرم قرار پائے گا، اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے اس پر طعن یہ ایک علیحدہ جرم قرار پائے گا. اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے الذیل علی طبقات الحنابلہ یہاں سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یعنی یہ طبقہ جو اس وقت ایسی باتیں کر رہا ہے تو کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور ان کا اہل سنت کوئی تعلق. یہ طبقات حنابلہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 111 ہے. اس میں ہارون حمال وہ کہتے ہیں کہ سمیت احمد بن حنبل، میں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے سنا، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کی، تو اس سوال کے جواب میں نے یہ بات سنی. اس نے کہا یا ابا عبداللہ ان ہاہنا رجل یفضل عمر بن عبد العزیز علی معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، کہ یہاں ایک بندہ ہے جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فضیلت دیتا ہے. یعنی ایک ہے طعن کرنا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ہے کہ افضلیت بیان کرنا اور غیر صحابی کی صحابی، کیونکہ عمر بن عبد العزیز جو ہے وہ غیر صحابی ہیں اور حضرت امیر معاویہ جو صحابی ہیں،
اور یہاں پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خاندانوں کا جھگڑا ہو، اب ہیں تو دونوں ہی بنی امیہ کے، لیکن ایک صحابی ہے دوسرے غیر صحابی ہیں، تو یہ جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا ہے وہ ایک علیحدہ قانون ہے، اس میں خاندانوں کو پیش نظر رکھا گیا، بلکہ یہ اسلامی قانون کو پیش نظر رکھا گیا کہ جو بھی غیر صحابی ہو اگرچہ کسی خاندان کا ہو اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو صحابی کو ملتا ہے۔ اب یہاں پر جو پیش کی صورتحال، اور یہ پھر ایک بندے سے سوال نہیں کیا گیا، اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کئی بندوں سے، بس حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی کیا گیا اور بھی کئی لوگوں سے ایسے سوال کیے گئے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت کا پھر بڑا حساس معاملہ تھا کہ یہ جائز نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی غیر صحابی کو صحابی کے ہم پلہ بنائے یا پھر افضل، یہ جس طرح کے مکتوبات شریف سلسلہ کے اندر لکھا ہے، در معرفت حصہ دوم دفتر اول، اور سوئلہ عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایہما افضل معاویہ ام عمر بن عبداللہ، کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، یعنی بات فضیلت کی تان نہیں ہے، ان دونوں میں سے افضل کون ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو جواب دیا کس نے؟ عبداللہ بن مبارک نے، جو بہت بڑے فقیہ تھے۔ فقال الغبار الذي داخل انف فس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن قضا مرت، فرمایا تم ان کے آپس میں تقابل کروا رہے ہو، آپس میں تو بڑا دور کا معاملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں راہ جہاد کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر تشریف فرما تھے، اس جہاد کے گھوڑے کی ناک میں غبار داخل ہوا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے اتنی مرتبہ زیادہ فضیلت، خیر من عمر بن قضا مرتن، مرتبہ، تو مطلب یہ ہے کہ آپس میں تو تقابل بنتے ہی، عمر بن عبدالعزیز یعنی حضرت امیر معاویہ سے شرف ملا گھوڑے کو، اور پھر گھوڑے سے شرف ملا اس غبار کو جو گھوڑے کے نتنے پہ پڑا ہے، اس غبار کا اور عمر بن عبدالعزیز کا تقابل کی، تو عمر بن عبدالعزیز اللہ تعالی اس غبار کے بھی ہم پلہ نہیں، بلکہ وہ غبار کئی مرتبہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے کہ اس گھوڑے کی ناک میں ہے جس، اور یہ چیز جو ہے اس کو جگہ ائمہ سے یوں بیان کیا گیا کہ یہ جو جامع بیان العلم فضل امام قرطبی کی کتاب ہے نمبر 2 ہے، اس میں سند کے ساتھ ابراہیم بن سعید جوہری کہتے ہیں سألت ابا اسامہ تھا ایما کان افضل معاویہ او عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا دونوں میں سے افضل کون ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقال لا نعدل اصحاب، ہم اصحاب محمد علیہ السلام کے مقابلے ان کے برابر کسی، عمر بن فضیلت ہے لیکن ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کسی کو نہیں سمجھتے، ان کے ہم پلہ کسی، تو یہ ایک برننگ کویسچن تھا اس زمانے کا جو بار بار مختلف ہستیوں سے پوچھا گیا، اب حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، ابو اسامہ سے پوچھا گیا، اور امام احمد بن حنبل سے پوچھا، اور ایسے ہی یہ سوال معافہ سے پوچھا گیا، اور اس میں یہ سوال پھر حضرت ابو مسعود سے پوچھا گیا اینا عمر بن معاویہ، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت عمر بن کی کیا حیثیت؟ کہتے ہیں فرعیت، میں نے جو معافہ بن عمران ہے سے سوال کیا گیا تھا، راوی کہتے ہیں فرعیت غاضب غضبا، انہیں بڑا غصہ آ گیا، وقال لا یقاس باصحاب محمد احد، کہ اصحاب محمد علیہ السلام پر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی کتنا ہی پرہیزگار کیوں ہو جب وہ صحابی نہیں پھر کسی پہ قیاس کیا جا سکتا۔ ساتھ ہی یہ کہا معاویہ تو رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی کاتبہ و صاحبہ و سحرہ و امیر علی وحی اللہ، کہ یہ امیر معاویہ تو پاک کے کاتب بھی، صاحب بھی، سحر بھی، اور اللہ کی وحی کو ان مطلقاً صحابی کے برابر کی، تو پھر ایسے صحابی کے مقابلے میں ہم، اور اس بات کو پھر بیان کر یہ لفظ استعمال کے کتاب السنہ ہے خلال کی، اس میں یہ ہے کہ علی بن خشرم کہتے ہیں سمیت بشر بن الحارث، بشر بن حارث سے وہ کہتے ہیں سئل المعافى، یہ جن کی ابھی بات کی ہے، معافى سے سوال کیا گیا، وانا اسمع معاویہ افضل ام عمر بن عبدالعزیز، معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ یہ جس وقت معافى سے سوال کیا میں سن رہا تھا، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ قال کان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل من 600 عمر بن، کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے 600 عمر بن معاویہ، یہ حضرت معافیٰ وہاں تو پہلے تھا وہ کتاب الشریعت میں تھا کہ انہیں غصہ آیا، اور یہاں جو کتاب السنہ جو ہے امام خلال کی اس کے اندر یہ ہے، انہوں نے کہا کان معاویہ تو افضل من 600
من ست میں مصر عمر بن عبداللہ، عمر بن مصر ایک دو دے نہیں 600 بھی ہوں تو وہ بھی حضرت معاویہ کے ہم نہیں ہو سکتے۔ تو یہی سوال جس وقت امام کیا گیا تو امام احمد بن حنبل کے بڑے عظیم الفاظ ہیں اور آج کے حالات میں ان کا ابلاغ بڑا ضروری۔ یہاں تنقید نہیں تھی بلکہ تفضیل کا مسئلہ تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ پر ایک ایسے بندے کی کہ جس بندے کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، کون بندہ؟ عمر بن عبداللہ۔ اس تفضیل کے مسئلے پر پوچھا گیا کس سے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آپ نے جواب دیا۔ کیا پوچھا گیا کہ یہاں ایک بندہ ہے یفضل عمر علی معاویہ تھا، کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی فضیلت دیتا ہے۔ فقال احمد، تو امام احمد نے کہا لا تجالس، آج کے بعد اس بندے کے پاس مت بیٹھنا، لا تجالس، آج کے بعد اس بندے کے پاس۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، ضمن اب آگئی ہے لا تجالس، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے عقائد اہل سنت کے تحفظ کی تحریک شروع وہ تو کئی سالوں سے تھی، لیکن اب آگے جب اس میں ایک تیزی آئی تو بڑے بڑے پرانے مجرمین جو ہے انہوں نے اپنی وضاحت فتنہ حویلیاں ہے یا کراچی کا تو اب انہیں اہل سنت گھسنے کی جگہ نہیں مل، اور اس جگہ کے لیے پھر وہ طویل ہم بھی مانتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں امام احمد بن حنبل نے ماننے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہم مانتے ہیں تو فرمایا مانتے ہو تو پھر ایک ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرے، تان کرنے والا وہ کتنا خطرناک ہے اور اس سے دور رہنا کتنا ضروری ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ صرف ان سے ایک غیر صحابی کو جو افضل جانے، اور غیر صحابی وہ بھی جو عمر بن عبدالعزیز جیسا افضل جاننے والے کے پاس حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اگر تو امیر معاویہ کو مانتا ہے تو پھر ماننے کا حق یہ ہے کہ جو عمر بن عبدالعزیز کو ان سے افضل جانے، لا تجالس ہو، تو اس کے پاس مت بیٹھ، تو اس کے پاس۔ یعنی یہاں کے آج ایسے بھی لوگ مبلغین بنے ہوئے ہیں کہ جو تان کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے والوں اور گالی نکالنے والوں کی تعریفیں کرتے ہیں، انہیں مفتی قرار دیتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے تان نہیں کیا، افضلیت کی صرف بات کی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ایسے بندے کے ساتھ پاس مت بیٹھو، ایسے بندے کے پاس جو عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ سے افضل کہہ رہا ہے اس کے پاس مت بیٹھو، اور جو گالیاں دے رہا ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تم اس کی تعریفیں کر رہے ہو، تو پھر امام احمد بن حنبل کے نزدیک کیا حکم ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نمبر ایک لا تجالس ہو، مت بیٹھو، ولا تواکل ہو، اس کے پاس بیٹھ کے کھانا مت کھاؤ، ولا تشارب ہو، وہاں پانی مت پی، وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْ ہو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت مت کرو۔ جرم کیا ہے کہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو افضل کیوں سمجھا؟ یہ ہے طبقات حنابلہ کا ذیل، امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے۔ تو آج جو خود تان کر رہا ہے یا تان کرنے والوں کی تحسین کر رہا ہے، اس کے لحاظ سے اہل سنت میں نرم گوشہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اہل سنت کے امام احمد بن حنبل تو اس بات کو اتنا بڑا جرم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہ اس نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ سے چونکہ افضل مانا ہوا ہے تو اس واسطے تم اس کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لا تجالس ولا تواکل ولا تشارب واذا مارد فلا تعد۔ لوگ کہتے ہیں احمد رضا نے، تو میں کہتا ہوں احمد رضا نے تب کیا جب احمد بن حنبل نے کیا۔ یہ جو مشترکہ چائے پیتے ہیں اور صلح کلیت کے باڑے میں داخل ہیں، تو فرمایا کہ اتنی سی بھی بات اگر ہے پھر بھی چائے اکٹھی نہیں پی جا سکتی، لا تجالس ہو ولا تواکل ہو ولا تشارب ہو، اور یہاں تک وَإِذَا مَارِدَ فَلَا تَعُدْ ہو، جب وہ بیمار ہو تو عیادت نہ کرو، مردہ مر جائے، مر کھپ جائے، وَإِذَا مَارِدَ فَلَا تَعُدْ ہو۔ حالانکہ بات کیا تھی؟ صرف تفضیل والی تھی کہ اس نے غیر صحابی کو، اگرچہ وہ عمر بن عبدالعزیز، اگرچہ وہ حضرت امیر معاویہ کے خاندان کا ہی ہے، کیونکہ یہاں خاندان کے معاملے بعد میں ہیں، ایمان کی افضلیت، حالانکہ وہ مومن بھی ہیں